بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یسرآباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو کفن پہننے کا طریقہ عرض کروں گا کہ جب میت کو کفن دیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ ناچیز بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ نے میرے اس بیان کو تمام دنیا تک پہنچانا ہے تاکہ ہر مسلمان کفن کے متعلق مسائل سمجھ سکے۔ ناچیز بندہ در مختار، فتاوی شامی، عالمگیری، بہار شریعت، کنیہ اور تارخانیہ اور ان کے علاوہ باقی فقہ کی کتابوں سے آپ کو روشناس کرے گا۔ کفن پہننے کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میت کو غسل دینے کے بعد بدن کسی پاک کپڑے سے صاف کر لیں تاکہ جو کفن ہے کفن کو پونچھ لیں، اپنے بدن کو پونچھ لیں، کفن گیلا نہ ہو۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کفن کا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کفن کو 1 یا 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دے لے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر کفن یوں بچھائیں کہ پہلے بڑی چادر، پھر تہبند، پھر کفنی، پھر میت کو اس پر لٹائیں اور کفنی پہنائیں، اور داڑھی اور تمام بدن پر خوشبو ملیں، اور مواضع سجود یعنی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھٹنے، قدم پر کافور لگائیں، پھر آزار یعنی تہ بند لپیٹیں، پہلے بائیں جانب سے، پھر داہنی طرف سے، پھر لفافہ لپیٹیں، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف باندھیں کہ اڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بال کے دوئشے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دیں۔ سینہ پر ڈالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ کفن کا میں طریقہ جو بتا رہا ہوں اس کا طریقہ یہی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے ان مسائل کو خوب یاد رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ میت کے متعلق آپ سمجھ سکیں۔ اور میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنا اوپر رہے، اور سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ لیں۔ اڑنے کا، کیونکہ ہوا چلتی ہے، کپڑے کا اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اس کو کفنی میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ پہنا کر اس کے بال کے دوئشے کر کے کفنی کے اوپر سینہ پر ڈال دے، اور اوڑھنی نصف پشت کے نیچے سے بچھا کر سر پر لا کر منہ پر مثل نقاب ڈال دے کہ سینہ پر رہے، کہ اس کا طول نصف پشت سے سینہ تک ہے، اور عرض ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زندگی کی طرح اڑھاتے ہیں، یہ محض بے و خلاف سنت ہے۔ پھر بدستور آزار و لفافہ لپیٹے، پھر سب کے اوپر سینہ بند بالائیں، پستان سے ران تک لا کر باندھے۔ یہ مسئلے جو میں نے عرض کیے میرے دوستو، یہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، در مختار میں بھی، اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے۔ میت کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جس میں زعفران کی آمیزش ہو۔ عورت کے لیے جائز ہے، جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائے، اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری بہار شریعت میں موجود ہے۔ اگر مردہ کا کفن چوری ہو گیا اور لاش ابھی تازہ ہے تو پھر کفن دیا جائے۔ اگر میت کا مال بدستور ہے تو اس سے اور تقسیم ہو گیا تو وہ ورثہ کے ذمہ کفن دینا ہے۔ وصیت یا قرض میں دیا گیا تو ان لوگوں پر نہیں۔ اگر کل ترکہ دین میں یعنی قرض میں مستفرق ہے تو پھر کیا ہے، اور قرض خواہوں نے اب تک قبضہ نہ کیا ہو تو اسی مال سے دیں، اور قبضہ کر دیا تو اس سے واپس لے لیں، واپس نہ لیں گے۔
بلکہ کفن اس کے ذمہ ہے کہ مال نہ ہونے کی صورت میں جس کے ذمہ ہوتا ہے، اگر صورت مذکورہ میں لاش پھٹ گئی تو کفن مسنون کی حاجت نہیں ہے، ایک کپڑا کافی ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری، در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ اگر مردہ کو جانور کھا گیا اور کفن پڑا ملا تو اگر میت کے مال سے زیادہ دیا گیا ہے ترکہ میں شمار ہوگا، اور کسی اور نے دیا ہے یعنی کفن اجنبی یا رشتہ دار نے تو دینے والا مالک ہے، جو چاہے کرے۔ یہ فتاوی عالمگیری، در مختار اور فتاوی بہار شریعت میں موجود ہے۔ میں اب آپ کو ضروری مسائل عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہمارے ہندوستان یا پاکستان، مغربی پاکستان میں یا بنگلہ دیش جس طرح مشرقی پاکستان ہے، یا مسلمانوں کے ملک میں جہاں چل رہے ہیں، میں ان کے متعلق آپ کو مسائل عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ہمارے ہاں عام رواج یہ ہے کہ کفن مسنون کے علاوہ اوپر سے ایک چادر اڑا دیتے ہیں، وہ تکیہ دار یا کسی مسکین پر تصدق کرتے ہیں، اور ایک جا نماز ہوتی ہے جس پر امام جنازہ کی نماز پڑھاتا ہے، وہ بھی تصدق خیرات کر دیتے ہیں۔ اگر یہ چادر یا جا نماز میت کے مال سے نہ ہو بلکہ کسی نے اپنی طرف سے دیا ہے، اور آتن وہی دیتا ہے جس نے کفن دیا، بلکہ کفن کے لیے جو کپڑا لایا جاتا ہے وہ اسی انداز سے لایا جاتا ہے جس میں یہ دونوں بھی ہو جائیں، پھر جب تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر میت کے مال سے ہے تو وہ دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ غصہ سب بالغ ہو اور سب کی اجازت سے ہو، جب بھی جائز ہے، اور اگر اجازت نہ دی تو جس نے میت کے مال سے منگایا اور تصدق خیرات کیا اس کے ذمہ یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان میں سے جو قیمت صرف ہوئی ترکہ میں شمار کی جائے گی، اور وہ قیمت خرچ کرنے والا بھی اپنے پاس سے دے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ورثہ میں کل یا 5 نابالغ ہیں، تو اب یہ دونوں چیزیں ترکہ سے ہرگز نہیں دی جا سکتی، اگرچہ اس نابالغ نے اجازت بھی دے دی ہو کہ نابالغ کے مال کو صرف کر لینا حرام ہے۔ اور لوٹے گھڑے ہوتے ہیں خاص میت کے نہلانے کے لیے، نئے خریدے تو اس سے یہی تفصیل ہے جو میں نے عزیزان محترم عرض کیا ہے۔ تیجا، 10واں، 40واں، ششماہی، برسی کے مصارف میں بھی یہی تفصیل ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے مال سے جو چاہے خرچ کرے اور میت کو ثواب پہنچائے، اور میت کے مال سے یہ مصارف اسی وقت کیے جائیں کہ سب وارث بالغ ہو اور سب کی اجازت ہو، ورنہ نہیں، مگر جو بالغ ہو اپنے حصہ سے کر سکتا ہے۔ ایک صورت اور بھی ہے کہ میت نے وصیت کی ہو تو دین یعنی قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس کی تہائی میں سے وصیت جاری ہوگی۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں یا ناواقف ہے کہ اس قسم کی تمام مصارف کر لینے کے بعد اب جو باقی رہتا ہے اسے ترکہ سمجھتے ہیں۔ ان مصارف میں نہ وارث اجازت لیتے ہیں، نہ بالغ وارث ہونا مضر جانتے ہیں، اور یہ سخت غلطی ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تیجا وغیرہ کو میں منع کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ایصال ثواب ہے، اسے کون منع کر سکتا ہے؟ نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان مومن کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی مسلمان منع کرے گا۔ منع وہ کرے جو عزیزان محترم اس کا تارک ہے، نہیں مانتا وہ تو کرے گا۔ ان میں صرف کیا جاتا ہے، اسے منع کیا جاتا ہے کوئی اپنے مال سے کرے یا ورثہ یا بالغین ہی ہوں ان سے اجازت لے کر کرے تو ممانعت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج میں نے آپ کو کفن کا طریقہ اور کچھ ایصال ثواب، اور میں نے ایک رسالہ لکھا ہے ایصال ثواب کے متعلق، اس کا نام ہے ایصال ثواب ارواح الاموات، وہ مجھ سے لے کر آپ منگا سکتے ہیں ڈاک خانے کے ذریعے، ڈاک خانے کا ذمہ بھی میں اٹھاؤں گا، اور وہ جو رسالہ لکھا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اسی طرح مفت دوں گا۔ تو آپ منگوا کر جس جگہ بھی ہوں، جس ملک میں بھی ہوں، جس شہر میں ہوں، تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پتہ لکھیں اور مجھے بتائیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو وہ رسالہ 1 ہے 2 4 جتنے بھی منگائے میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ آپ میرے حق میں دعا کرنا ہے، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔